السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بتانے والے ہیں کہ کیسے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور تمام فرشتوں سے سجدہ کروایا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے کیوں انکار کر دیا، یہ سب ہم اسی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں، اور اس طرح کے واقعات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل شاہین وائس کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے سب سے پہلے نبی اور پہلے پیغمبر تھے، جنہیں اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور ہم سارے انسان انہی کی نسل ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب اللہ نے انسانی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اے فرشتوں کی جماعت، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں کو لگا کہ شاید میری عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس لیے اللہ نے نئی مخلوق بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ فرشتوں نے جنوں جیسی دوسری مخلوق کو بھی دیکھا جو زیادہ عقل نہیں رکھتے تھے اور خون ریزی کرتے تھے۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا، اے اللہ، ہم تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں، تو پھر آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد کرے گی اور خون خرابہ کرے گی؟ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا، اے فرشتوں کی جماعت، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو فرشتوں نے آپس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ علم نہیں رکھ سکتی۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا اور انہیں کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا، یا اللہ، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے مجھے سکھایا ہے، اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہوں۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک نہ ہوا؟ شیطان نے تکبر میں کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو سجدہ کروں، جسے تو نے کھنکھناتی ہوئی سڑی ہوئی گارے کی مٹی سے بنایا۔ میں تو اس سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے شیطان سے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت تک لعنت برستی رہے گی۔ شیطان نے کہا، یا اللہ، مجھے قیامت تک مہلت دیجیے۔ اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، تجھے مہلت دیتا ہوں۔ شیطان نے اللہ سے کہا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تیرے بندے کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا اور پھر میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، اور ان میں سے اکثر کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا ابلیس، جو ان میں سے تیرا کہنا مانے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا ذرہ برابر بھی قابو نہیں چلے گا۔ دوستو، جنت کی ساری نعمتوں کے باوجود آدم علیہ السلام جنت میں اکیلا محسوس کرتے تھے۔ پھر اللہ نے حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکالا، اور پھر اللہ نے خود ان کا نکاح پڑھایا تاکہ آدم علیہ السلام ان سے سکون پا سکے۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو تم دونوں کھاؤ، لیکن ایک درخت کے پاس مت جانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور شیطان نے قسمیں تک کھا لی کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے، پس مردود نے دھوکہ دے کر ان کو درخت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے درخت کے پھل کو کھا لیا
تو سب سے پہلے ان کے کپڑے چھین لیے گئے اور وہ درختوں کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور اپنے سطر کو چھپانے لگے۔ پھر اللہ نے ان کو پکارا اور فرمایا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر آپ ہمیں نہ بخشیں گے اور ہم پر رحم نہ فرمائیں گے تو پھر ہم تو برباد ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین پر رہنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک نفع حاصل کرنا، اور تم کو وہیں پر زندگی گزارنی ہے اور وہیں مرنا ہے اور وہیں سے لوٹ کر دوبارہ میرے پاس آنا ہے۔ دوستو، دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 40 سال تک معافی مانگتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر رحم فرمائی اور انہیں معاف کر دیا اور فرمایا کہ تم اور تمہاری اولاد اب دنیا میں ہی رہو گے، اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے تو اس کو جہنم میں ڈال دوں گا اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے اور انہی سے انسانوں کی نسلیں شروع ہوئی۔ پیارے دوستو، آدم علیہ السلام تقریباً 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ دوستو، قرآن کے اس واقعے سے ہمیں یہی ہدایت ملتی ہے کہ جب شیطان نے غلطی کی تو اس نے معافی مانگنے کی بجائے تکبر کیا اور اللہ کو ہی اپنی گمراہی کا الزام دیا، اور جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی مانی اور فوراً توبہ کر لیا، اور تب تک معافی مانگتے رہے جب تک اللہ کو راضی نہ کر لیا۔ اور آدم علیہ السلام کی سنت یہی ہے کہ جب کسی بھی انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے رب کو منا لے، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے تمام دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل شاہین وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔